اب باتیں ہو رہی فرشتوں کے ساتھ، پر چلتے چلتے بات آ گئی، چونکہ فرشتوں کی جس لباس میں وہ آئے تھے اس سے پتہ چلتا تھا وہ کسی بڑی مہم پر ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم کس مہم پر آئے ہو؟ کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم جرم میں اتنی شہرت پا چکی تھی کہ ان کی قوم کا نام لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کہا ہمیں اللہ نے اس مجرم قوم کی طرف بھیجا، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پکی مٹی کے جو پتھر ہیں وہ ان پر برسا دیں، مسومتاً، اور وہ عند ربک، اور وہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ ہر پتھر پہ نشان لگا ہوا ہے کہ یہ پتھر کس مجرم کو جا کے لگنا ہے۔ للمسرفین، حد سے بڑھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر بھیجے ہیں، اور ہر پتھر نشان زدہ ہے کہ ہر پتھر کس مجرم کو جا کے لگے گا، کون سا پتھر کس مجرم کو جا کے لگے گا۔ لیکن وہاں لوط علیہ السلام کا گھرانہ بھی تو تھا، اس کو بھی تو بچانا تھا۔ بیوی نہیں بچی، باقی بچے۔ بیوی نہیں کہ نعوذ باللہ کو غلط تھی، مشرکہ تھی، اخلاق کی ٹھیک تھی، مشرکہ تھی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں عذاب دینے سے پہلے جو ایمان والے تھے ہم نے ان کو نکال باہر کیا بستی سے۔ تو بھائی ایمان والے تھے کتنے؟ کہا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے علاوہ کسی کو مسلمان نہ پایا، صرف ایک گھرانہ لوط علیہ السلام نبی کا گھرانہ، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ فما وجدنا فیہا، کوئی گھرانہ مسلمان نہیں تھا، کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اسی سے سمجھیں، ان لوگوں کا شکر ادا کریں اللہ کے بعد جو لوگ اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے معاشی معاشرتی مفادات داؤ پہ لگا کے آپ کو اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر نہی عن المنکر کرتے ہیں، کیوں انہی سے دنیا بچی ہوئی ہے۔ اگر سب لوگ برائیوں میں لگ جائیں، کوئی بھی روکنے والا نہ ہو، اللہ پھر مہلت نہیں دیتے اس قوم کو۔ لیکن برائیوں میں لگے رہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں روکنے والے ہوں، ان کے روکنے پر لوگ تھوڑے بہت رکتے بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی رعایت رکھتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، کچھ روکنے والے ہیں اور ان کے روکنے پر کچھ رکنے والے بھی ہیں، لیکن اگر روکنے والے ہوں، رکنے والے کوئی بھی نہ ہوں، ایک حد تک اللہ مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد اس بستی کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں روکنے والے ہیں، رکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس بستی کا صفایا کر دیا گیا۔ یہ خدائی قانون۔ لوگ کہتے ہیں ملازمتوں سے بچے گا، اداروں سے دین، کیا کہتے ہیں ملک بچے گا، یہ بچے گا۔ سب سے پہلے جو دین بچتا ہے، مملکت بچتی ہے، سلطنت بچتی ہے، اللہ کے دین سے بچتا ہے، ان لوگوں سے بچتا ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ لوگتے رہیں گے دامے دن میں سخنے، ان کی باتوں کو سن کر کچھ لوگ رکیں گے، کچھ نہیں رکیں گے۔ یہ روکنا اور رکنا لگا رہے گا تو اللہ کی رعایت بھی لگی رہے گی، اور یہ روکنا رکنا ختم ہو گیا، اللہ کی رعایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے اس پوری بستی کو بعد میں آنے والوں کے لیے مثال دردناک نشانی بنا کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کو ہم نے اس بستی کو نشانی بنا دیا۔ ڈیڈ سی آج بھی ہے، بحر مردار، جس کے بارے میں آج بھی یہی تحقیق ہے کہ پوری بستی نیچے اوپر پانی ہے۔ یہ وہی ڈیڈ سی ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم برباد کی گئی تھی، پلٹا دی گئی تھی، اور جو بچے پھر ان کو کیا کہتے ہیں پتھروں کی بارش سے مار دیا گیا سب کو، یعنی اوپر سے زلزلے، بستی الٹا دی گئی، پتھروں کی بارش الگ ہوئی۔ آج بھی وہ ڈیڈ سی اسی پہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس صورت پہ میں تفصیل کے ساتھ آیات پہ بات کروں گا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ اور اس کی قوم، اس قصے میں بھی تمہارے لیے نشان عبرت موجود ہے۔ ہم نے اپنے بندے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، معجزات دے کے بھیجا، فتولی برکنی، لیکن فرعون اپنی سلطنت، اپنے لشکر کے بل بوتے پر اکڑ گیا۔
ماننے سے انکار کر دیا. وقال ساحر او مجنون, اس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا یہ دیوانہ ہے یا جادوگر ہے. فاخذناہ وجنودہ, آخر کار ہم نے فرعون کو بھی دبوچ لیا, اس کے لشکر کو بھی دبوچ لیا. فنبذناہم فی الیم وہو ملیم, ہم نے ان سب کو سمندر کے بحر قلزم کے سپرد کر دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا, وہ تھا ہی قابل ملامت. وہو ملیم,